أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا. عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اوپر بسنے والے انسانوں میں سے اللہ کے مقرب ترین اور اللہ کے معزز ترین بندے اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انبیاء کے بعد اگر کوئی اللہ کا مقرب اور اللہ کا قریبی ہوتا ہے تو وہ انبیاء کے صحابہ، انبیاء پر ایمان لانے والے، انبیاء کے معاون اور مددگار، ان کے ساتھی ہوتے ہیں. قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے. اس میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا اور ان کے کچھ طبقات کا تذکرہ کیا ہے. صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور مقام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 11 مرتبہ، 2 4 نہیں 11 مرتبہ ان کے ساتھ اپنی خوشنودی اور رضا اور ان کا اللہ کے ساتھ راضی ہونے کا تذکرہ کیا ہے. بار بار اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ قرآن مجید کے اندر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے چند طبقات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ پہلے ایمان لانے والے مہاجر اور انصار صحابہ کرام، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر وہ جنہوں نے نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے ان کی پیروی کی اور اتباع کی، تو ان کے بارے میں کیا اللہ کا حکم ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور پھر رضا اور خوشنودی کا نتیجہ اللہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں،
خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو صحابہ کرام وہ عظیم الشان ہستیاں تھیں جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے سلام لیے، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا، نمازیں پڑھی اور اپنا تن من دھن سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کے فروغ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ یہ ان کی قربانیاں تھیں، یہ ان کی جان ساری اور وفاداریاں تھیں کہ آج دین ہم تک محفوظ شکل میں ہم تک پہنچ چکا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے وطن چھوڑ دیے، ہجرتیں کی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، والدین رشتہ دار عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور اپنا دین بچا کر اور اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت کو بچا کر ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے گئے۔ اور پھر بے شمار تکلیفیں، بے شمار آزمائشیں ان کے اوپر آئی، لیکن ان کے پایہ استقلال کے اندر، ان کے عزم و استقامت کے اندر اور دین کے اوپر عمل کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت کہ ابو جہل خبیث نے 2 اونٹ لے کر 2 ٹانگوں کے ساتھ باندھ کر ان کو چلا دیا اور ان کو چیت دیا گیا، اتنی المناک شہادت۔ اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسیاں ڈال کے ان کو تپتے صحراؤں کے اندر کھینچا جاتا تھا، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا تھا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ تو یہ اتنی مصیبتیں، اتنی آزمائشیں، اتنی تکلیفیں جھیل کر اللہ احد کا نعرہ بلند کرنا، یہ ہمارے لیے اس بات کی دعوت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت صرف ایک اللہ کو لائق ہے، اللہ ہی اس قابل ہے، اللہ ہی اس چیز کا اہل ہے، اللہ ہی اس چیز کا مستحق ہے کہ ہماری جمیع عبادات، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، بے شک وہ نذر و نیاز ہو، وہ دعا ہو، وہ سجدہ ہو، وہ رکوع ہو، ہر عبادت ہماری صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ سے ہٹ کر کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں یہ عقیدہ سمجھایا، ہمیں یہ درس دے کر گئے، ہمیں یہ چیزیں سمجھا کر گئے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے جنتیں ہیں، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آج کا اگر کوئی بدبخت کھڑا ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کے اندر گستاخی کرے، توہین کرے، تبرہ کرے، ان کے بارے میں برے برے القاب بولے، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ دنیا کے اندر بھی گھاٹا پانے والا ہے اور آخرت کے اندر بھی خسارہ پانے والا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النجوم امانۃ للسماء وانا امانۃ لاصحابی واصحابی امانۃ لامتی، جس طرح ستارے آسمان کے محافظ ہیں، میں اپنی امت کا محافظ ہوں، اور میرے صحابہ جو ہے وہ میری امت کے محافظ ہیں، میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ جو ہیں وہ روشن ستارے ہیں، فَبِأَيِّهِمَا اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کا ایمان ایسا عظیم ایمان تھا، صحابہ کا ایمان ایسا مثالی ایمان تھا، صحابہ کا ایمان ایسا شاندار ایمان تھا کہ اللہ قرآن مجید کے اندر صحابہ کے ایمان کی مثالیں دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ نے کہا، کونو ہودن او نصارا تہتدو، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ۔ اللہ نے کہا یہ جھوٹے ہیں، یہودی یا عیسائی بننے سے ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ یہودی عیسائی اگر تمہارے جیسا ایمان لے آئیں،
صحابہ سے اللہ نے کہا تمہارے جیسا ایمان لے آئیں، جیسا ابو بکر کا ایمان ہے، جیسا عمر کا ایمان ہے، جیسا عثمان غنی کا ایمان ہے، جیسا عشرہ مبشرہ کا ایمان ہے، جیسا اصحاب بدر کا ایمان ہے، جیسا اصحاب حنین کا ایمان ہے، اور جیسا مہاجرین اور انصار کا ایمان ہے، اگر تمہارے جیسا وہ ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے کے آئے ہو فقد اہتدوا، تو پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ تو ہدایت صحابہ جیسا ایمان لانے میں ہے۔ صحابہ کو برا بھلا کہنے والا بے ایمان ہے، وہ ایمان سے خارج ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، جو کہا کرتے تھے اللہ مجھے ہزاروں جانیں دے دے، میں ایک ایک جان اللہ کے نبی کی حرمت پر قربان کر دوں، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ پیارے نبی کے یہ پاؤں کے اندر کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ تھی ان کی محبتیں، یہ تھی ان کی وفاداری، یہ تھی ان کی جانساری۔ اور ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم سارے صحابہ کا کوئی بھی طبقہ ہو، وہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہوں، وہ بھی صحابہ ہیں، بلکہ آپ کہہ لیں کہ اہل بیت کا احترام ڈبل ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابہ بھی ہیں اور اللہ کے نبی کے خاندان والے بھی ہیں۔ صحابہ کا احترام، وہ مہاجرین ہوں، وہ انصار ہوں، وہ اصحاب بدر ہوں، وہ اصحاب احد ہوں، وہ اصحاب بیت رضوان ہوں، وہ اصحاب حنین ہوں، وہ مہاجرین ہوں، وہ اللہ کے نبی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوں، جو بھی صحابی ہے ہمارے لیے وہ محترم ہستی ہے۔ ہم ان کے پاؤں کی خاک جیسے بھی نہیں ہیں، ہمارے لیے وہ روشنی کا مینار ہے، ہمارے لیے وہ قابل اقتداء ہے، ہم ان کی سنتوں پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو اور صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی، اور پھر وہ اسلام پر ہی فوت ہوا۔ اللہ کے نبی پر ایمان لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اسلام پر ہی موت واقع ہوئی، وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے۔ اور ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرنا، ان صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کا ساتھی سمجھنا، معاون اور مددگار سمجھنا، ان کا صحابی سمجھنا، یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے۔ تو عزیز دوستو، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ نیا سال، نیا اسلامی مہینہ۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو صحابہ کرام میں سے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ سارے صحابہ ہی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، سیدنا عثمان خلیفہ ثالث، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رابع۔ یہ ہر مومن بندے کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ بنایا، اللہ نے عمر کو دوسرا خلیفہ بنایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک خاتون آپ کے پاس آئیں اور آپ نے اس سے کہا کہ آپ اگلے سال آنا، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر میں نہ ہوں تو پھر ابو بکر کے پاس آ جانا۔ تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے بعد پہلا خلیفہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ نے ان کو پہلا خلیفہ بنا دیا، سیدنا عمر کو اللہ نے دوسرا بنا دیا، سیدنا عثمان کو اللہ نے تیسرا بنا دیا۔ اور یہ صحابہ کرام کے مراتب کے اندر صحابہ ہی بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ کے مقام اور مرتبے کو شمار کرتے یا ان کی کوئی ترتیب لگاتے تو سب سے پہلا نام ابو بکر کا آتا، پھر عمر کا آتا، پھر عثمان کا آتا، اس کے بعد آگے کوئی نام نہیں آتا تھا۔ اصل میں ہمارے لیے تو سارے محترم ہیں، لیکن وہ لوگ جو صحابہ کے درمیان دشمنیاں ثابت کرتے ہیں، صحابہ کے درمیان عداوتیں ثابت کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ آپس میں
ایک دوسرے کے لیے کتنے مخلص تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنی محبت کرنے والے تھے، کیونکہ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی ذاتی انا نہیں تھی، کوئی ذاتی مقاصد نہیں تھے، کوئی ذاتی پروپیگنڈا یا کوئی ذاتی پلان نہیں تھا۔ جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، جو بھی عمل ہوتا اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا تھا، جو بھی کرتے الہ کلمت اللہ کے لیے کرتے، اسلام کی سربلندی کے لیے کرتے، دین کے فروغ کے لیے کرتے، اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کیا کرتے تھے، اور کوئی مقصد نہیں تھا، عہدے منصب یہ ان کا مقصد نہیں تھا، وہ عہدے نہیں چاہتے تھے۔ بس جب اللہ نے کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے، اس کو اپنا ایک آپ کہہ لیں کام سمجھ کر، ڈیوٹی سمجھ کر سر انجام دیتے تھے۔ عہدوں کو انہوں نے کمائی کا ذریعہ، لوٹ مار کا ذریعہ، لوٹ کھسوٹ کا ذریعہ کبھی نہیں بنایا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگ کر لیا، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام ابو جہل، یا اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما، دائرہ اسلام کے اندر داخل فرما دے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا قصہ ہم کئی جگہوں پہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی توفیق دی، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو مسلمان جو چھپ کر عبادت کرتے تھے انہوں نے سر عام عبادت کرنا شروع کر دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ننگی تلوار لہراتے ہوئے کفار کے اندر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ہم کھل کر عبادت کریں گے، کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے یا اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے، وہ آ کر ذرا میرا مقابلہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تقویت عطا فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے ساتھ، اور پھر ان کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، دیکھا آسمان پہ بہت زیادہ ستارے ہیں، اتنے زیادہ ستارے گنتی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ یعنی اتنے زیادہ ستارے، کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، میرا عمر جو ہے اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ ہاں، اگرچہ آگے پھر ابو بکر کی فضیلت اس سے بھی بڑھ کر بیان ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھا کہ شاید اللہ کے نبی میرے ابو کا نام لیں گے، تو کہا اور میرے ابا جان؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر کی وہ ایک رات جو انہوں نے میرے ساتھ غار میں گزاری تھی اس کی نیکیاں ایک طرف کی جائیں تو ابو بکر اور عمر کی نیکیاں برابر ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ نیکیوں میں بڑھنے کے جذبے تھے ان کے اندر۔ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوشش کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکی کریں۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ فنڈ کا اعلان کیا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بہت سارا مال موجود تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہر موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج اتنا زیادہ مال موجود ہے، میں آدھا مال اٹھاتا ہوں اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، آج میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا گھر میں مال و دولت تھا آدھا اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ابو بکر بھی گھر میں گئے اور جو کچھ موجود تھا سب کچھ اٹھا کر لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا کہ عمر آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جو کچھ گھر میں تھا آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ، گھر میں آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کچھ چھوڑ کے نہیں آیا، جو کچھ پڑا تھا سب کو اٹھا کر لے کے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ یہ دین کے لیے، رسول اللہ کی محبت میں،
اللہ کی اطاعت میں، دین کے فروغ میں وہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے بھی مقابلے ہیں، ہم دنیا کے اندر گھر بنانے کے اندر، گاڑیاں خریدنے کے اندر اور بے شمار معاملات دنیا کے اندر ہم بھی بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صحابہ کا طرز عمل بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، سیدکم فی الجاہلیت سیدکم فی الاسلام، وہ جاہلیت میں بھی تمہارے سردار تھے، وہ آج اسلام میں بھی تمہارے سردار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت ذرا گرم تھی، جلالی طبیعت کے تھے، لیکن جب ان کے اوپر خلافت کا بوجھ ڈالا گیا، خلافت کی ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی گئی، تو ان کی طبیعت نرم ہو گئی، وہ لوگوں کے خادم بن گئے اور خدمتیں کرنا شروع کر دی۔ راتوں کو گلیوں کے اندر چل پھر کر گشت کر کے رعایا کا حال معلوم کرتے تھے کہ میری رعایا کیسی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی یہ قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اللہ مجھ سے اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے، یہ پیاس سے کیوں مرا اور یہ پانی کیوں نہیں پی سکا دریا کے کنارے۔ یعنی یہ منصب یا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ انسان کو اس سے جان بچا کے ہی رکھنی چاہیے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر وہاں پہ حساب و کتاب شروع ہو گیا کہ تمہاری رعایا کا یہ حال تھا اور تمہاری یہ عیاشیاں تھیں، تو پھر وہاں پہ کیا جواب دیا جائے گا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو اتنا مضبوط ایمان دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گلی سے عمر گزر جاتا ہے شیطان اس گلی کا منہ بھی نہیں کرتا ہے۔ شیطان بھی عمر سے بھاگتا ہے، شیطان بھی عمر سے بھاگتا ہے۔ آج بھی شیطان عمر سے بھاگتا ہے، جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا ہے، وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمانی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دانش اور ایسا دماغ اور ایسی عقل رسا دی تھی جو شریعت کے بالکل مطابق تھی۔ اللہ کے نبی کو حضرت عمر مشورہ دیتے تھے بعض چیزوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن نازل فرما دیتے تھے، جن کو موافقات عمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ یعنی وہ مشورے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تو اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا یا اس کے بارے میں حکم نازل فرما دیا۔ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، افلا نتخذ مقام ابراہیم مصلی، اے اللہ کے رسول کیا ہم مقام ابراہیم جو ہے اس کے پیچھے ہم نماز نہ پڑھ لیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ حکم نازل کر دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یعنی اس کے پیچھے تم نماز پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی اللہ نے عقل دی تھی، ایسا فہم دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتا، یہ مقام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ امہات المومنین سے مسائل پوچھنے کے لیے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر مرض بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ امہات المومنین کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں، ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پردے کے احکام نازل کر دیے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اسی طرح جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اور ابی بن کعب کے جنازے کے بارے میں اور کئی ایک چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی یا مشورہ دیا، اللہ نے اسی کو پسند کیا، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تائید جو ہے وہ نازل فرما دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دور خلافت میں ان کے اوپر خلافت کا بہت بھاری منصب، ان کے اوپر ذمہ داری سونپ دی گئی، رعایا کا گشت کر رہے ہیں، اور دیکھیں امیر المومنین ہو کر اتنی سادگی ہے کہ ایک دفعہ کسی ملک کے سفیر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے، جا کر پوچھا مدینہ کے لوگوں سے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟
تو بازار میں لوگوں نے کہا جی ابھی ابھی یہاں سے گزرے ہیں، تھوڑا سا آگے جا کر پتہ کر لیں شاید ادھر ہی کہیں ہوں گے۔ وہ لوگ آگے گئے، انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر پہلے ادھر کو مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے بادشاہ جہاں سے گزر جاتے ہیں وہاں کے بازار اور رستے وہ تو ہفتوں اور کئی دنوں اور مہینوں تک کھلتے ہی نہیں ہیں، کئی دن پہلے رستے بند کر دیے جاتے ہیں حفاظتی نقطۂ نظر سے، اور پھر وہاں سے گزرتے ہوئے جو تباہی پھیر کر جاتے ہیں بعد میں کتنی دیر تک یا کتنے دنوں تک بازار بحال ہی نہیں ہو پاتے۔ بتایا گیا جی مسجد کی طرف گئے ہوں گے، اور جب وہ مسجد میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹ کے اوپر سر رکھ کے بڑی گہری نیند، مزے کی نیند سوئے ہوئے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی حفاظت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پریشانی ہو بھی کیوں کہ جب خلافت کو اپنی ڈیوٹی سمجھا ہے، جب کسی کا حق نہیں کھایا، جب ناجائز فضولیات اور ناجائز قسم کے فراڈ نہیں کیے، دھوکے نہیں کیے، تو ڈر کس بات کا ہے؟ تو انہوں نے پھر جا کر اپنے لوگوں کو جا کر کہا، اپنے ملکوں میں جا کر کہ ہم ان لوگوں سے ہم لڑائی نہیں کر سکتے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی ایک دن گشت کرتے ہوئے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، وہ خیمہ پہلے موجود نہیں تھا، وہاں پہ جا کر دیکھا کہ کچھ باہر کے مسافر موجود ہیں اور عورت کی ولادت کا وقت ہے، بھاگے بھاگے گھر گئے، اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا کہ ولادت کا وقت ہے، اس میں آپ نے تعاون کرنا ہے۔ وہ مہمان ابھی پہچان نہیں سکے تھے کہ یہ ہے کون، خدمت کر رہے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہے وہ لا کر اپنی اہلیہ کو دے رہے ہیں، ولادت کے امور سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو اہلیہ نے اندر سے آواز دی کہ اے امیر المومنین، آپ کو بشارت ہو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ تو وہ کہاں پہ گیا انسان کہ ہے یہ امیر المومنین، یہ امیر المومنین میری خدمت کر رہا ہے، یہ چیزیں اٹھا اٹھا کے لا کر مجھے دے رہا ہے، اس کی بیوی ہماری خدمت کر رہی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ طرز عمل دیا تھا حکومت کے لیے، یہ ہمیں اسوہ دے کر گئے ہیں حکومت کے لیے کہ اگر تمہارے کندھوں پر یہ منصب اور یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر لاد دی جائے تو تم نے ایسے خادم بن کر حکومت کرنی ہے، ایسے رعایا کی جو ہے وہ تم نے لحاظ رکھنا ہے اور ان کی خدمت کرنی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنوں کے سامنے ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ قائم ہے اس وقت تک فتنے دبے رہیں گے، اور جب وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا اس وقت فتنوں کا ایسا سیلاب آئے گا کہ پھر وہ سنبھالے نہیں جا سکیں گے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دروازہ جو ہے وہ توڑا جائے گا، اور اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس میں حضرت عمر کی شہادت کی طرف اشارہ تھا۔ اسلام کے اندر شہادتیں سعادت ہیں، شہادتوں پہ رویا نہیں کرتے، شہادتوں پہ ماتم نہیں کرتے، شہادتوں پہ سینہ کوبی نہیں کرتے، شہادتوں پہ اپنے گریبان نہیں پھاڑتے، شہادتوں پہ اپنے رخساروں کو نہیں پیٹتے، یہ تو سعادت ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے شہداء کے لیے بڑے بڑے مقام اور مرتبے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے لیے ایسے مقام اور مرتبے رکھے ہیں جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خواب دیکھا اللہ کے نبی نے کہ کچھ لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، بعض کی قمیضیں جو ہیں وہ یہاں تک ہیں، بعض کی تھوڑی سی اور نیچے، بعض کی اور نیچے، اور بعض کی ٹخنوں تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قمیض تھی وہ بالکل زمین تک لٹکی ہوئی تھی اور زمین کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ تعبیر فرمائی کہ یہ دراصل علم ہے یا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایمان دیا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، جو علم دیا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام کو جنت کی دنیا کے اندر ہی بشارتیں دے دی،
ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ 10 صحابہ وہ تھے جن کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں دے دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بہت ہی خوبصورت محل دکھایا، باہر سے بہت خوبصورت۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ جبرائیل یہ کس کا محل ہے؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ اللہ نے جنت کی بشارتیں دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دیں، اللہ کے نبی جنت میں ان کا محل دے کر آئے، اور آج ہم ان کے اوپر، ان کے ایمان کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ہمیں ان کے ایمان کے بارے میں ابھی تک شک ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیات ان کے بارے میں نازل فرما دی، ان کے مشوروں پر اللہ نے احکام نازل فرما دیے، اور ہم ان کے بارے میں ابھی تک ایمان کا فیصلہ کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں ان کے بارے میں ایمان کا فیصلہ کرنے والے؟ تو اللہ کے نبی جب واپس آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے عمر، میں نے آپ کا محل جنت میں دیکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں وہ کیسا تھا، اندر سے کیسا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے باہر سے دیکھا ہے، میں اندر نہیں گیا۔ اندر اس لیے نہیں گیا کہ مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر بڑا غیرت مند ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کے اوپر غیرت کھاتا؟ آپ محل کے اندر جاتے، اس کی اندر کی خوبصورتیاں مجھے بتاتے، اس کی اینٹیں اور اس کے جو گارے اور پھر اس کے جو نیچے فرش لگے ہوئے ہیں ان کی صفات مجھے بتاتے تاکہ میرا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ فتنوں کے آگے ایک ایسا مضبوط بند تھے، ایسا مضبوط دروازہ تھے کہ جب تک عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے اسلامی سلطنت کے اندر کوئی فتنہ برپا نہیں ہو سکا۔ اور جیسے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد پھر بے شمار فتنے امت کے اندر پھیل گئے، اور وہ فتنے آج بھی ہماری امت کے اندر موجود ہیں، اور ان کے زخم آج بھی رس رہے ہیں اور امت مسلمہ کو تکلیف دے رہے ہیں، اور ان کی ٹسیں جو ہیں وہ آج بھی امت محسوس کر رہی ہے۔ اور یہ ایسا مضبوط دروازہ تھا جس نے سارے فتنوں کو دبا رکھا تھا، اور کوئی فتنہ اس کے سامنے نہیں آ سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اشارہ کر دیا تھا کہ آپ کی شہادت ہونی ہے اور یہ وہ دروازہ توڑا جائے گا، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک غلام تھا ابو لؤلؤ فیروز، مجوسی تھا، اس نے آخر کار اللہ کا ایک وعدہ تھا، اللہ کی تقدیر تھی، اس نے نماز کے اندر ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر زہر سے بھرے ہوئے خنجر کے ساتھ حملہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مخلص اور وفادار ساتھی اور خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم کو اللہ رب العزت کے پاس رخصت ہو گئے اور اللہ رب العزت کو پاس چلے گئے۔ تو عزیز دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، سیدنا علی ہوں، سیدنا طلحہ زبیر ہوں، سعد سعید ہوں، ابو عبیدہ بن جراح ہوں، جتنے بھی صحابہ ہیں، سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ آسمان کے روشن ستارے ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ان کا احترام، ان کی عزت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ بے شک مہاجرین ہوں، وہ انصار ہوں، وہ اصحاب بدر ہوں، وہ اصحاب احد ہوں، وہ اصحاب حنین ہوں، اصحاب بیت رضوان ہوں، وہ اہل بیت میں سے ہوں یا وہ غیر اہل بیت میں سے ہوں، یہ سارے کے سارے ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے دلوں کا سرور ہیں اور ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے روشن مثال ہیں۔
ان کو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ صحابہ سے محبت نبی سے محبت ہے، اور نبی سے محبت اللہ سے محبت ہے، اور اللہ سے محبت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور صحابہ سے بغض وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، اور نبی سے بغض اللہ سے بغض ہے، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔